دکھ کے سال میں دوسرا دکھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے والے محافظ سرپرست سیدنا ابو طالب کی وفات کا تیسرا دن تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے قریبی رفیقہ حیات، مونس اور غم گسار زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ یہ عظیم صدمہ آ گیا۔ 10 نبوی سال میں رمضان کا آخری عشرہ تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں اپنے جلیل القدر شوہر کو تنہا چھوڑ گئیں۔ 25 سال کا ساتھ چھوٹ گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لافانی محبت، وفا شعاری، غم گساری اور غیر متزلزل خیر خواہی میں گزری۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو مکے کی سب سے بڑی رئیسہ تھی۔ سینکڑوں اونٹوں کے قافلوں پہ ان کا تجارتی سامان عرب کے ریگزاروں سے آر پار قریبی اور دور دراز کے ملکوں میں جاتا تھا۔ گھر میں آسانیوں اور برکتوں کے ڈھیر لگے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کا ہر سانس، اپنا ہر سکھ، اپنے مال کی پائی پائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان الوہی آسمانی مقصد کے لیے وقف کیے رکھی۔ اپنی چاروں صاحبزادیوں کی پرورش اور تربیت کمال احسن طریقے سے کی۔ 2 بڑی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم تھی۔ 2 چھوٹی صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ابھی کم سن تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات انتہائی دکھ کا باعث تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل خدا کی رضا پہ سجدہ ریز تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاری 4 صدی کا طویل عرصہ 2 محب دوستوں اور انتہائی محبت اور قربت کا زمانہ تھا۔ ان 25 سالوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا تھا کہ کبھی دونوں کی کسی بھی مسئلے پہ رائے مختلف ہو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی انہونی مثال تھی جس کی نظیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا کبھی بعد میں نظر نہ آئی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہ کی تھی، حالانکہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک پہنچ چکے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا جہان کی عورتوں میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ بعد کی زندگی میں جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جو انہی کی زندگی میں پورے جزیرہ نما عرب میں اپنی حاکمیت منوا چکی تھی۔ تو عرب کے مختلف قبائل قریبی دوستوں کے احترام اور اسلام کے نام پہ فداکاری کرنے والی کئی قابل احترام خواتین سے اسلام کا پیغام مختلف قبائل تک پہنچانے اور قبائل کے باہمی تعلقات سنوارنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ڈھلتی عمر میں شادیاں کیں، مگر وہ شادیاں چند مہینوں
یا چند سالوں سے زیادہ طویل نہ تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے بھی تحریر کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ محسوس ہوئی تو چونک کے فرمایا اللہم حالہ، اے اللہ کیا یہ حالہ ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے رشک آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کے منہ میں نہ دانت تھے نہ پیٹ میں آنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لال مسوڑوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کی جگہ آپ کو عمدہ عورت عطا فرما دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اس کی یاد میں محو رہتے ہیں۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی ایسی تبدیلی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، ماں سوائے وہی نازل ہونے کے وقت یا ابر بارہ کے تا وقت ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت ہے یا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے ارشاد فرمایا اس سے بہتر عورت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بصدق کے دل اقرار کیا۔ جب لوگوں نے میری تردید اور تکذیب کی تو اس نے دل کھول کر میری تصدیق و تائید کی۔ جب لوگوں نے میرا مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پہ اپنی تمام مال و دولت نچھاور کی۔ جب دیگر بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تو اس سے اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجا اور انہیں جنت میں ایک عالی شان موتیوں کے بلوری محل کی بشارت دی، ایسے گھر کی جس میں نہ شور و غل ہوگا نہ وہاں تھکان محسوس ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس خدا کے سلام اور جنت میں موتی محل کی خوشخبری سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس میں چھپا ہوا سیدہ کی جدائی کا پیغام بھی تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہجون میں مکہ کے قبرستان میں قبر میں اتارا۔ خود بنفس نفیس سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں اترے اور خدا جانے کس دکھ بھرے دل کے ساتھ ساری عمر کی اس عظیم ساتھی سے بچھڑ کے اس گھر آئے جہاں قدم قدم پہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادیں اور ان کا تصور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا دکھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر نہ بھلا سکے۔ جب کبھی کبھار ان کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تو سیدہ کی سہیلیوں یا ان کی بہن کے گھر بھجواتے۔ قرآن مجید میں دنیا کی بہترین عورت سیدہ مریم بنت عمران ام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے بیان کی ہے۔ فرمایا مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے عہد کی بہترین عورتیں ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے کہ آدمی تو باکمال بہت ہیں مگر خواتین باکمال 3 ہیں، مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد۔ ان تینوں عظیم ترین خواتین کے حصے میں یہ انہونی ذمہ داری آئی کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں کی پرورش کی۔
ایک روایت میں ان 3 عظیم ترین خواتین کے علاوہ چوتھی جلیل القدر ہستی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بنی اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ ٹھہری۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں یہاں تک لکھ دیا ہے، اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی قبر کو سجدہ کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو سجدہ کرتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ ہیں۔ ایسی خوش نصیبی دنیا میں کس عورت کو ملی ہے؟